آصف کرمانی صاحب نے جوائن کیا، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، لیکن تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے آج کل چل رہے ہیں بالکل، اور پالیسیز پر بھی اپنے کھل کر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا تحریک انصاف کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی نئے الیکشن کا مطالبہ کیا ہے. کیا نون لیگ کے لیے یہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے پرابلمز دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. پہلے ذرا میں آپ کی تصحیح کر دوں، کریکشن، کہ میں اب مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہوں. جی، میں مسلم لیگ نون چھوڑ چکا ہوں کچھ عرصے سے. اچھا، تو اب جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، یہ الیکشنز اپنے ہونے سے پہلے، منعقد ہونے سے پہلے ہی یہ متنازعہ صورت اختیار کر چکے تھے. جی، اور اس کے بعد جو 8 فروری کو ہوا، وہ سب نے دیکھا، چشم فلک نے بھی دیکھا کہ کیا صورتحال تھی. تو اب اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر فارم 45 فارم 47 کا ایک تنازع کھڑا ہوا. تو یہ ایک الیکشن کی کریڈیبلٹی تو رہی نہیں. اور اگر کسی سینئر رہنما نے یا مولانا صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے تو یہ اس حد تک جائز ہے کہ اس ملک میں اگر الیکٹورل پالیٹکس، آپ جمہوریت کی طرف جانا ہے تو پھر آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ الیکشن جو ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہوں، جس پر تمام فریقین جو ہیں وہ متفق ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ صورتحال نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست تو ہو نہیں رہی. یہ سیاست تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو ایک پاور پالیٹکس ہے، یہ ایک لیگ پولنگ ہے، یہ اپنے مفادات کی سیاست ہے. اور معیشت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں. جس آئینی ترمیم پہ حکومت بینک کر رہی ہے اس وقت، جس آئینی ترمیم پہ حکومت بینک کر رہی ہے، اس کو بھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ اس کی یعنی مجاز بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی بڑی آئینی ترمیم کی جا سکے. تو آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی؟ کیونکہ فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے اس حکومت کا، نون لیگ کا، اس پر. دیکھیے پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا، ترامیم کرنا. پارلیمنٹ کر سکتی ہے اگر پارلیمنٹ کے پاس پورے نمبرز ہوں، اگر حکومت کے پاس پورے نمبرز ہوں. لیکن آپ نے ابھی دیکھا حال ہی میں کہ جس طرح حکومت کو بری طرح شکست ہوئی اور وہ نمبرز پورے نہیں کر سکی. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے ایشوز اور ہیں. پاکستان کا ایشو جو ہے وہ معیشت ہے، لوگ مہنگائی سے، غربت، بے روزگاری سے، اور جو آپ کا جاب لیس یوتھ ہے، جی، یہ ایشوز ہیں پاکستان کے. لیکن یہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ اپنے سائے سے بھی خوف زدہ ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ آئینی ترامیم جو ہیں ان سے ہو کر کیا اس کو کہتے ہیں آپ گین کیا کر لیں گے. دیکھیے عدالتیں، عدلیہ جو ہے اس کا کام ہے انصاف کرنا، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی پاکستان میں جو عدلیہ بھی ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے اور وہ کمزور ہوئی ہے. تو آپ ایک بجائے اس کو کہ مضبوط کریں اس ادارے کو، آپ اس کو تقسیم در تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہے. دس از مائی اون اوپینین. باقی ٹھیک ہے، اختلاف کر سکتے ہیں لوگ اس سے. تو یہ ہر محاذ پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو یا معاشی محاذ. اب معاشی کی میں بات ذرا مجھے کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے سوال کر دیا کہ دیکھیے اس وقت یہ بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی. یہ مجھے بتائیے کون سی چیز ہے بازار میں، آپ ذرا نکلیے جا کے اور مجھے بتائیں ایک سنگل چیز بتا دیں مجھے کہ جو مہنگی ہوئی ہے. یعنی ہر 15 دن کے بعد، 10 دن کے بعد بجلی کی قیمتوں میں، یونٹس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور جب بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا اس سے پھر آپ کے دوسرے جو ہیڈز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو ایک جھوٹ کے بلبوتے پر اور ایک ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے یہ حکومت. اور میں نہیں سمجھتا اس حکومت کا تو مجھے کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا. سچی بات. سر یہ بھی بتائیے کہ اس وقت نواز شریف کیوں خاموش ہیں؟ کیا وہ حکومتی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہیں؟ ان کی خاموشی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. دیکھیے میاں صاحب چونکہ 4 سال وہ باہر رہے، اس سے پارٹی کو نقصان ہوا، جس کا آپ نے ریفلیکشن دیکھی کہ الیکشن میں بھی وہ کیمپین بھی ان کو نہیں کرنے دی گئی یا وہ نہیں کر سکے جیسے ماضی میں وہ بھرپور کیمپینز کرتے رہے ہیں. بالکل.
उसके बाद जो इलेक्शन के नताइज आए, मियाँ साहब तो मैं जितना उनको जानता समझता हूँ कि मखलूत हुकूमतों के कभी भी वो हक में नहीं रहे। एक उनको धचका लगा। फिर दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं, इस हुकूमत की उस तरफ तवज्जो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब इस वक्त वो भी अंदर से मुतमिन नहीं होंगे, कतअन मुतमिन नहीं होंगे, बल्कि उनकी जब भी उन्होंने 2-4। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुतमिन नहीं होंगे, लेकिन मियां साहब क्यों नहीं कुछ कहते क्यों नहीं है? जो आप भी फॉर्म 45-47 की कर रहे हैं, और ये बताएं मियां साहब ने सीट निकाल ली थी अपनी इलेक्शन में? देखिए, मुझे इस बारे में कोई शवाहिद तो नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास शवाहिद हैं कि मियां साहब के उस सीट के हवाले से, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं, आपने फील्ड देखा होगा ना आसिफ साहब। देखें, आप तो बड़े, आपका सियासी तजुर्बा, तज्जिया, आपने देखा होगा ना उस वक्त माहौल कि लाहौर में, पंजाब में क्या चल रहा है। वाकई देखें, माहौल जो था वो तो जाहिर है एक मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं था, लेकिन अब इस तरह कह देना कि कौन सी सीट पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसको चाहिए वो सबूत लेकर अदालत में जाए। अगर क्या इसको कहते हैं, कोई समझता है कि मियां साहब की सीट या कोई और सीट भी वो मुतनाज़ा है, तो उसके शवाहिद दीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ इल्जामात की सियासत हो रही है, यहाँ एक अजीब एक रस्साकशी है, कशमकश है, और उसका सारा जो तो क्या मियां साहब के हाथ से निकल गए मामलात? आप ये कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं, मियां साहब के हाथ से निकल चुके हैं मुस्लिम लीग नून के मामलात, इसलिए वो डोरमेंट बैठे हुए हैं, या फिर वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं मियां शाह अपने भाई की हुकूमत को? देखिए, क्लैरिटी मेरा ख्याल है मियां साहब इस वक्त एक बेबस हो चुके हैं, और वो जो करना चाहते थे, जिस तरह की सियासत वो करना चाहते थे, मैंने पहले भी अर्ज किया एक आध जगह कि ना उन्हें पहले करने दी गई है ना अब करने। तो मरियम कर रही है, क्योंकि देखिए मरियम उनकी लेगेसी लेके चलती है, तो क्या मरियम मियां साहब वाली सियासत कर रही है, आपको लगता है? नहीं, वो देखिए, सियासत तो मैंने जैसे अर्ज किया ना, ये तो पावर पॉलिटिक्स हो रही है, ये कोई नजरियात की असूल की सियासत तो नहीं हो रही इस मुल्क में। नहीं, यानी मरियम नवाज भी, देखे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप साथ साथ होते थे मियां साहब के, और यही कहा जाता था कि मरियम नवाज है जो लेगेसी लेके चलेंगी मियां साहब की, एंटी एस्टेब्लिशमेंट और वो वोट को इज्जत दो का नारा। तो मरियम बीवी से भी हम ये नहीं सुन रहे कुछ भी अभी, तो आप क्या समझते हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया? वोट को इज्जत दो का नारा तो हमने बड़े अरसे से उसकी तदफीन कर दी थी, तहजीज़ो तदफीन कर दी गई थी, उसको तो तर्क कर दिया गया था। मैंने अर्ज किया ना कि पाकिस्तान में चाहे कोई भी हो, इस वक्त जो अवाम के इश्यूज हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, उस पर तो कोई सोच फिक्र नहीं हो रही। सिर्फ फिक्र हो रही है कि ये हुकूमतें अपनी जौन सी हैं इनको कैसे चलाया जाए। एक डांग टपाऊ पॉलिसी है इस मुल्क में, मुझे नजर आ रही है। लेगेसी की जहाँ तक आपने बात की है, हाँ, मैं तो उस दौर का जिम्मा ले सकता हूँ जब मैं नवाज शरीफ साहब को असिस्ट करता था। अब क्या हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ना तजुर्बाकार और नालायक किस्म के लोग हैं जो आगे इस वक्त आए हुए हैं, जिनको खुद नहीं पता कि वो खुद कहाँ खड़े हैं। कितनी चलती हुई नजर आ रही है हुकूमत आपको आसिफ साहब? ये हुकूमत कितनी चलती हुई नजर आ रही है, कितनी देर तक? देखिए, हुकूमत तो नाम की मुझे कोई चीज बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। ये एक जैसे अपना एक वो घसीट रहे हैं अपने आप को, चूंकि इस वक्त इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है। एक फरीक जिसकी पब्लिक में इस वक्त पॉपुलैरिटी है, वो जिसको आप बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं, वो तो कैद में है, ठीक है ना जी, लेकिन वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पर इमर्ज हुआ है, इमरान खान। ये फैक्ट्स हैं, आप किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने 8 फरवरी से लेके अब तक लूज ही किया है, खोया ही है, पाया कुछ नहीं। और आगे भी मैं ये देख रहा हूं कि मामला जौन से हैं वो हाथ से निकल चुके हैं, और मियां साहब को अगर उन्होंने इस जमात को वापस उस दौर में लाना है एक पॉपुलर जमात के तौर पर, तो फिर उनको बड़े अहम इकदाम उठाने पड़ेंगे। आप अगर पॉलिसी मेकिंग में होते, आप अगर पॉलिसी मेकिंग में होते, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? हुकूमत छोड़ दे, इलेक्शन अनाउंस करे? मैं अगर होता पॉलिसी साजी में, तो मैं तो कहता कि हुकूमत ले ही ना। 8 फरवरी के जो नताइज आए थे, आप तो सिंपल मेजोरिटी तक नहीं ले सके। वो नवाज शरीफ साहब जो 2/3 मेजोरिटी लेकर हमेशा आया करते थे, चारों सूबों में उनकी हुकूमतें बनती थी। मेरी तो अलमिया ये है, मुझे तो दुख ही है कि नहीं, अब जबकि ले ली हुकूमत, अब जबकि ले ली हुकूमत,
اب جبکہ لے لی, لینے کے بعد اب کیا فیصلہ کریں اگر آپ کو؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر لے لی تھی نا, یہ بھاری پتھر تھا, اس کو چوم کر رکھ دیتے اور نئے الیکشنز کی طرف چلے جاتے. جس کو عوام ووٹ دیتی اس کی حکومت بن جاتی. کم از کم یہ پولیٹیکل کیوس تو ختم ہوتا نا جی. یہ تو ختم نہیں ہونے میں آ رہا, اور لوگوں کے مہنگائی, غربت, بے روزگاری سے لوگ مرے جا رہے ہیں, بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے لوگوں سے, اب سر پر سوئی گیس کے بل آ جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی ترجیحات جون سی ہیں وہ, اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ ایک ڈائریکشن لیس گورنمنٹ ہے, اس کو معلوم ہی نہیں کدھر جانا ہے. ایک پولیٹیکل ٹاڈلرز ہیں. بالکل. یہ جو بتائیے مجھے لوگ آپ میڈیا پہ آ رہے ہیں جو آتے ہیں, ان کے آر دے فیسز آف پی ایم ایل این؟ کیا یہ مسلم لیگ کی چہرے ہیں؟ ان کی شکلیں تو دیکھیں ذرا. ان سے توقع کروں گے آپ کہ یہ جا کے کوئی لوگوں کے ایشوز حل کریں گے؟ جا کے دیکھیے لوگوں کے گھروں میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے مہنگائی سے. بالکل. اور آج جھوٹ بول رہی ہے حکومت, جھوٹ بولتے ہیں یہ اسٹیٹسٹکس والے کہ جی سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکمپیٹنٹ بھی ہیں, انکیپیسیٹیٹڈ بھی ہیں. ان سے مجھے کوئی توقع نہیں کہ یہ پاکستان کو کرائسس سے باہر لے کر آئیں. سر یہ بتائیے, ان یور اوپینین اینڈ ان یور واسٹ ایکسپیرینس, کیا ایسی 2-3 چیزیں ہیں جو اس وقت ہونی چاہیے جو بہت پرٹیننٹ ہیں پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں ایک ایکول اپرچونٹیز ہونی چاہیے سب کے لیے. ٹھیک ہے, جو آپ کا آئین بھی کہتا ہے, لیکن آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ آئین پر, اگر آپ نے آئین کو کچھ سمجھتے ہیں تو آئین پر عمل درآمد کیجئے اور اس کی صحیح معنوں میں اس پر عمل درآمد کیجئے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان آگے چل پڑے گا. لیکن یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی جو سچویشن ہے, اس سے پاکستان کا پہلے بھی نقصان ہوا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, اور آئندہ بھی ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اچھا, آپ کے ساتھی شاہد خاقان عباسی نے ایک الگ جماعت بنائی جی, تو کیا آپ بھی سوچ رہے ہیں کوئی الگ جماعت بنائیں گے یا شاہد خاقان عباسی کی جماعت میں کوئی شمولیت اختیار کریں گے؟ بہرحال پالیٹکس تو آپ نے کرنی ہے. جی انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں یہی کہ اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروگریسو پیپلز فرینڈلی مسلم لیگ کی ضرورت ہے. اور چونکہ دیکھیے مسلم لیگ جو ہے وہ لوگوں میں ابھی بھی اس کا احترام ہے, چونکہ ایک آپ کی یہ مدر پارٹی ہے جس نے اس ملک کو قائم کیا. تو اگر تو کوئی پروگریسو غریب دوست, عوام دوست کوئی مسلم لیگ بنتی ہے تو میں ضرور اس کا حصہ بنوں گا, بلکہ میری کوشش بھی ہوگی کہ ایسی کسی مسلم لیگ کو وجود میں لایا جائے. اچھا, یعنی اس بارے میں آپ کی کوششیں چل رہی ہیں کہ کوئی پارٹی کے قیام اور ملایا جائے, یعنی وہ اس مسلم لیگ کا احیاء کیا جائے جو مسلم لیگ قائد اعظم کی حقیقی معنوں میں وارث مسلم لیگ کہلائے. کیونکہ دیکھیں جناح صاحب نے پاکستان تو غریب اور مڈل کلاس کے لیے بنایا تھا, یہ قبضہ کر لیا آ کے یہاں منی کلاس نے, اشرافیہ نے قبضہ کر لیا, ایک مافیا ہے جس نے قبضہ کر لیا, تو پاکستان نہیں چل پا رہا. پاکستان پر 2% اشرافیہ کا قبضہ ہے, اور اس کا میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی مسلم لیگ وجود میں آنی چاہیے جو قائد اعظم کے اصولوں اور نظریات کی. اچھا, ویسے آپ کہہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی اسحاق ڈار ہیں, وہی احسن اقبال ہیں, وہی خواجہ آصف ہیں, رانا ثناء اللہ بھی مشیر ہی ہیں, ٹھیک ہے, اور عطا تارڑ نئے آئے ہیں. ظاہر ہے تھوڑا سا آپ سے اگر کمپیئر کیا جائے, آپ کا تجربہ ہے. باقی تو مریم اورنگزیب بھی وہی ہیں, سارے لوگ وہی ہیں. کون سے نئے چہرے آئے؟ دیکھیے آپ کو بھی معلوم ہے, آپ نے چند جو لوگوں کے بات کی وہ ٹھیک ہے, وہ پرانے لوگ ہیں, سینئر لوگ ہیں, میں ان کے بارے میں کوئی رائے زنی نہیں کرنا چاہتا. لیکن باقی جو لوگ ہیں آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کو خود معلوم ہے, آپ میڈیا پہ دیکھ لیجئے شام کو 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک, 12 بجے تک کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے, کس معیار کی گفتگو ہوتی ہے. کیا یہ اسٹیچر کے لوگ ہیں جو ایک, میں تو ان کو کہتا ہوں نا دے پولیٹیکل ٹاڈلرز. اچھا کرمانی صاحب دیکھیں, پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ہمیشہ پاپولر رہی ہے, یہ ہسٹری بتاتی ہے ہمیں, اور وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا مسلم لیگ نون اس پر قائم نہیں ہے. تو آپ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کسی بھی موقع پر اب ان کو نریٹو چاہیے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو تاکہ عوام میں ان کی پذیرائی ہو, ایسا ہی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایشو بیسڈ پالیٹکس کیجئے.
आप पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स मत कीजिए। जब आप इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, जब आपका मैनिफेस्टो होगा, जब आपका कोई प्रोग्राम होगा, देखिए पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत है, आप लोगों के जो इश्यूज हैं उस पर बेस्ड पॉलिटिक्स कीजिए, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएंगे, आपको ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट जाने की जरूरत है, ना एंटी जुडिशरी जाने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त आप कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स, आप इदारों को तकसीम करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। तो मेरा तो ये इशू है कि आइन और कानून के दायरे में रह के सियासत कीजिए, अपना आइन, अपना कानून, अपनी अदालतें, अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाने की कोशिश मत कीजिए, इदारों को तकसीम मत कीजिए, इदारों को कमजोर मत कीजिए। लॉ ऑफ द जंगल ना चलाएं, जंगल का कानून नहीं, सही कानून चलाएं। सर आपने बड़ी अच्छी बात की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पार्टी बननी चाहिए। एक और कोई पॉइंट आप बोल रहे थे, हमने दोबारा आपको काट के सवाल कर दिया, और क्या है वो जो तीसरी चीज होनी चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? मैंने वही कहा ना, आइन के दायरे में रह के काम करें। आइन एक किताब है आपके पास, बिल्कुल ठीक एक है, ज़ाब्ता उन्होंने दिया है आपको, और वो बड़े बड़े जीरक लोग थे जिन्होंने ये पाकिस्तान का आइन बनाया, वो बड़े कुनमश्क लोग थे। तो आप आइन को फॉलो कीजिए। आपके पास एक अच्छा एक लेट डाउन प्रिंसिपल उन्होंने बना दिया 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक आप काम कीजिए, उसका हरफ बहरफ, तो पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकल आएगा। लेकिन आप आइन को एक गुड़िया की मोम की नाक समझते हैं, जिधर दिल करता है आप घुमा देंगे, तो फिर इसी तरह केओस, इसी तरह रहेंगी और बेसुकूनी रहेगी। सीनियर सियासतदान आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया।